کی ذات کے سامنے جب اللہ نے سورۃ یاسین یا سورۃ طٰہٰ مختلف روایات میں جملے ملتے ہیں کلام اللہ کا جو حصہ تلاوت کیا تو فرشتوں نے بھی حسرت بڑے انداز میں یہ کہا تھا کتنی مبارک وہ امت ہوگی، کتنی مبارک وہ قلوب ہوں گے، کتنی مبارک وہ زبانیں ہوں گی جو اس کلام کی تلاوت کریں گی، اسے اپنے دل میں محفوظ فرمائیں گی کہ جس کی تلاوت خود اللہ کی ذات فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں اور قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تو ہم جب اپنی گناہگار زبانوں سے اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یوں تصور میں بات لے لیا کریں کہ ہماری زبان تو بہت کمزور، گناہگار، دن رات جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہت ساری بری باتیں اس سے ادا ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکتوں سے یہ اتنا بڑا اعزاز بھی اللہ نے عطا فرما رکھا ہے کہ جو کلام اس کا کلام ہے وہ ہماری گناہگار زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور اسی کی برکت سے پھر ہمارے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے اسی کلام اللہ کی نسبت میں ہے، اور یہ بات قابل افسوس ہے، جس کا بھی مجھ سے پہلے تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ کہاں سے یہ تفریق پیدا ہوئی، ملا اور مسٹر کے درمیان جو عنوان لگا کر دوریاں پیدا کر دی گئی، یہ پلاننگ اور سازش کے تحت ہوا، ورنہ پہلے مسجد اور مکتب، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، بزرگ جانتے ہیں، مسجد اور مکتب یہ دونوں تعلیم مسلمانوں کو ایک ہی جگہ دی جاتی تھی، دینی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی، اور پھر ایک طریقہ کار بنایا گیا، اس کے تحت مکتب کو علیحدہ کر دیا کہ یہ ان سب کو مولوی بنا رہے ہیں، مجاہد بنا رہے ہیں، حاجی، نمازی، غازی، حافظ، قاری بنا رہے ہیں، تو یہ جناب یہ باقی اداروں میں کون بیٹھے گا، کون کام کرے گا؟ تو صحابہ کرام کے پاس بھی تو یہ سارے ادارے موجود تھے، خلفائے راشدین کے دور میں یہ سارے محکمے موجود تھے، سب جگہ پر قابل سے قابل آدمی بٹھائے ہوئے تھے، اور طالبان کے دور میں آپ نے دیکھ لیا اس شخص کا نام تو ملا عبدالسلام ضعیف تھا، وہ نام کا بھی ضعیف تھا، قدامت جسامت میں بھی درویش آدمی تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے دباؤ پر جب اسے گرفتار کیا گیا تو بظاہراً اس کی تذلیل کی گئی، لیکن قرآن کریم کی نسبت کی برکت ہے کہ اپنے موقع، مشن، ایمان، جذبے پر مضبوط رہے۔ 17 سال کے بعد وہی امریکہ سرنگو اس کے سامنے کھڑا ہے، اور ملا عبدالسلام ضعیف سینہ تان کر ان کے درمیان سے داڑھی پگڑی اور قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ سارے محکمے ایک ہی تھے، بس یہ پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت ہم مسلمانوں کے 2 طبقے بنائے گئے، دوریاں پیدا کی گئی، اور ڈی ایس پی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، چیئرمین صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی۔ اگر یہ اوپر تک سوچ ایک ہی ہو جائے تو آج بھی یہ تفریق ختم ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو آج بھی عروج مل سکتا ہے۔ ایک دور میں انگریز نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کے ذمہ لگایا کہ آپ پوری دنیا کا دورہ کر کے ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں کے عروج کے اسباب کیا ہیں۔ انہوں نے تقریباً 2 سال تک پوری دنیا کا وزٹ کیا، ریسرچ کی، معلومات کی، اس کے نتیجے میں جو رپورٹ پیش کی وہ یہ پیش کی کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے ہاتھ میں جہاد کے لیے تلوار ہے۔ یہ دونوں چیزیں کسی طریقے سے مسلمانوں سے آپ لے لیں تو مسلمان زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے نہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جس طرح آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے نا، اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کریم بھی نکال لیا گیا اور تلوار بھی لے لی گئی، اور ان ہاتھوں میں پہلے بلہ، گیند، ہاکی پکڑائی گئی، اور دوسرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول پکڑا دیا۔ بھئی تم کن چکروں میں پڑے ہوئے، جدید دور ہے، تم جناب ان چیزوں سے کھیلو، یہ ٹی وی چلاؤ، بیٹھو، دیکھو VCR، یہ وہ سارا۔ تو پہلے مسلمان اس میں مصروف ہوا، اس میں پھر بھی ڈر ڈر کے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں فلم بھی دیکھ رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، حاجی بھی ہوں، میرے گھر میں ٹی وی بھی ہے۔ یہ سارا کو ذرا مشکل کام تھا، مولوی صاحبان کے گھروں میں بھی ٹی وی شروع ہو گئے،
تو مزید انگریز نے محنت کی اور یہ دجالی فتنہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اب ہر ایک کے جیب کے اندر ہے کہ اگر نماز بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رات کو سوتے وقت جو سورۃ ملک پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر، مسنون دعائیں پڑھ کر سوتے تھے، اب وہ بھی اسی کو انگلیاں دیتے دیتے آنکھ بند ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلے اسی موبائل کو اٹھاتا ہے، شاید میری بخشش کا کوئی میسج آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کو اٹھا کر پہلے پڑھتا ہے۔ اور ہماری جماعت کا بھی عالم ہے کہ جو عملی کام کرنے والے ساتھی تھے اس میں بھی 80% اسی موبائل میں مصروف ہو گئے، فیس بک ہی مجاہد مان گئے۔ بس قیادت نے آنا ہے، ہم نے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنانی ہے اور ہم نے بتانا ہے جناب مجھ سے بڑا صحابہ کا غلام نوکر کوئی نہیں، میں بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا اس میں سے اکثریت وہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اس کو چیک کر لینا کہ وہ جماعت کا صفر کام بھی نہیں کرتا، ایک شخص کی ذہن سازی نہیں، یونٹ سازی نہیں، کسی کو صحابہ کا پیغام پہنچانا نہیں، صحابہ کے دشمن شیعت کے کفر کے سے آگاہ نہیں کرنا، دلائل نہیں بتانے اور کچھ یعنی کہ ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب نہیں بتانا، لیکن تصویر ضرور